امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے گھرانے سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان صحابہ کرام کے بارے میں بھی اپنے سینے صاف رکھنے چاہیے جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا اور انہوں نے اپنی طاقت کی حد تک حق کو سر بلند کرنے اور امت کی خیر خواہی کرنے میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہ کیا، لیکن اس کوشش میں ان سے اجتہادی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ کیا ہوئیں؟ اجتہادی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ نے بہرحال معاف کر دینی ہے، جیسے کہ سیر اعلام النبلاء ہے صفحہ 428 پر کہ حضرت ابو میسرہ عمر بن شرجیل نے حضرت ذوالکلاء حمیری اور حضرت عمار بن یاسر کو جنت کے صحن میں سبز گنبدوں میں دیکھا تو پوچھا، کیا تم نے ایک دوسرے کو قتل نہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو وسیع بخشنے والا پایا ہے۔ یہ خواب جو ایک مومن ہستی نے دیکھا ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق ہے، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے رنج کھینچ لیا، من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، کیونکہ صحابہ کرام بہرحال متقی تھے۔ اس میں ان کے مابین ممکنہ باہمی شکرکنجے کا بھی ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ نکال دی جائے گی اور انہیں بھائی بھائی بنا کر آمنے سامنے تختوں پر بٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون کے تحت متقی تھے، اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح مستحکم تھا، اور اس قدر مستحکم تھا کہ فتنہ ارتداد کے تند و تیز جکڑ اسے ہلا نہ سکیں۔ جن صحابہ کرام کے متعلق ہمیں اپنے سینے صاف رکھنے چاہیے، ان میں سے ایک صحابی رسول عمر بن العاص ہیں، یعنی عمر بن العاص ہیں رضی اللہ عنہ، جو انتہائی خوبصورت آنکھوں، چھوٹے قد اور بڑے مرتبہ والے گورے رنگ کے انسان تھے۔ آپ بلا کے زیرک اور دانشمند انسان تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے 7 سال بڑے تھے۔ اس کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اسلام لائے اور عمر بن العاص ایمان لایا۔ مسند احمد جلد نمبر 455۔ یہ خیبر والے سال ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ جب آپ نے ان سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے درخواست کی کہ میں اس شرط کے ساتھ بیعت کرتا ہوں کہ میرے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تجھے پتہ نہیں کہ اسلام پہلے والے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے والی غلطیاں مٹا دیتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک آدمی نے ان سے قبول اسلام میں تاخیر کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسی قوم کے ساتھ تھے جسے ہم پر برتری حاصل تھی،
ان کی عقلوں پر دیوانگی اور خرابی سوار تھی، چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس نے آپ کو پیغمبر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ہم نے ان کی پناہ لی، اور جب وہ قوم انجام کو پہنچ گئی اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہم نے غور و فکر سے کام لیا تو ہمیں حق واضح نظر آ گیا اور میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ چنانچہ جب قریش مکہ نے مجھ سے اپنی حمایت میں وہ سرگرمی نہ دکھی جو کبھی میں دکھایا کرتا تھا، تو انہوں نے ایک نوجوان کو میری طرف بھیجا۔ اس نے مجھ سے مناظرہ کیا، چنانچہ میں نے اس سے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جو تیرا اور تیرے سے پہلوں اور بعد والوں کا رب ہے، کیا ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا روم اور فارس والے؟ اس نے کہا ہم۔ میں نے کہا کہ ہم زیادہ خوشحال ہیں یا وہ؟ اس نے کہا وہ۔ تو میں نے کہا ہم دنیا میں ان پر اپنی فضیلت سے کیا حاصل ہوا؟ دنیا میں ان پر اپنی فضیلت سے کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اس دنیا میں تو وہ ہر اعتبار سے ہم سے مستحکم ہیں۔ کیا ہیں؟ مستحکم ہے۔ سو میرے دل پہ یہ بات آ گئی کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ موت کے بعد اٹھنا ہے تاکہ نیک کو اس کی نیکی اور برے کو اس کے برائی کا بدلہ ملے، یہ حق ہے، اور باطل کی دلدل میں دھنستے جانے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ پر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن حیا کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی شجاعت، دانش مندی کی وجہ سے غزوہ ذات السلاسل میں اسلامی افواج کا امیر مقرر کیا، اور حضرت ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ بڑے خوف زدہ ہو گئے تو آپ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کے ہمراہ مسلح ہو کر مسجد میں آ گئے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہارا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیوں نہ ہوا، اور تم نے ان دو مومن آدمیوں کی طرح کیوں نہ کیا، اور تم نے ان دو مومن آدمیوں کی طرح کیوں نہ کیا؟ مسند احمد جلد نمبر 40203 بسند صحیح۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عمر بن العاص قریش کے صالحین میں سے، اور ابو عبداللہ عمر اور تم اور عبداللہ، اور عبداللہ کا گھرانہ کتنا اچھا گھرانہ ہے۔ حضرت علقمہ بن ارامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کو بحرین کی طرف بھیجا، پھر وہ کسی فوجی مہم پر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی اور پھر آپ جاگ پڑے اور فرمایا، رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا، اور ہم نے ہر مرتبہ عمر کا نام والے صحابہ کو یاد کیا، لیکن پتہ نہ چلا کہ آپ کون سے عمر کا نام لے رکھے ہیں۔ چنانچہ ہم نے سوال کیا کہ کون سا عمر اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن العاص۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان کا گورنر مقرر کیا۔ آپ نے جہاد فلسطین اور جہاد گنسرین میں حصہ لیا اور مصر کو فتح کیا اور وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، تاہم کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے عبداللہ بن سعد کو گورنر بنا دیا۔
بعد ازاں آپ دوبارہ گورنر مصر بنا دیے گئے اور 43 ہجری تک گورنری کے عہدے پر ہی فوت ہوئے۔ آپ نے 90 سال عمر پائی اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے۔ ان کی وفات کا قصہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے اپنے قبول اسلام اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے حیا کا وصف بیان کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بہت سے اردو خواں حضرات واقعی تحقیق کے غلط رپورٹنگ کی وجہ سے انہیں حق بدنام کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کی کردار کشی نہ کرو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی کردار کشی نہ کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ فوالذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرے جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو وہ ان کے 2 لپ بلکہ 1 لپ جو برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ 2540 نمبر ہے، 2540 نمبر ہے۔ اور دوسرے صحابی جنہیں ناحق بدنام کیا جاتا ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت معاویہ بن ابو سفیان کرشی اموی ہیں۔ ان کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، 3842 نمبر ہے۔ اے اللہ اسے ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما۔ میرے بھائیو، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی جیسے محدثین اور امام ابن عساکر دمشقی اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری جیسے بلند پایہ مؤرخین کی تحقیق کے مطابق آپ عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لائے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کرشی اموی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار اور مال و دولت اور مالدار والدین کو چھوڑ کر اس حال میں مدینہ پہنچے کہ انہیں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی میسر نہ تھا۔ منتقى منہاج الاعتدال میں متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ ذوالقعدہ 8 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تراشنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتبین وحی الہی میں شامل فرمایا اور یہ آپ کو اکثر و بیشتر وضو کروایا کرتے تھے، اور آپ نے ان کو اپنی قمیص پہنائی تھی جو انہوں نے مرض الموت تک اپنے پاس چھپا کر رکھی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مکہ اور مدینہ اور ان کے آس پاس کے چند بستیوں کے سوا باقی اہل عرب مرتد ہو گئے تو آپ مومنین کے اس قلیل گروہ میں شامل تھے جس نے مرتدین کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، تاکہ مدعیان نبوت کے اساکر باطلہ کی قوت پارا پارا ہو گئی اور مسلمہ کذاب قتل اور اس کے 40,000 سپاہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ بلکہ آپ ان صحابہ میں شامل تھے
جنہوں نے مسلمہ کذاب کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے بڑے بھائی یزید الخیر کے ہمراہ جہاد شام پر بھیج دیا۔ چنانچہ وہاں آپ اپنے بھائی کی کمان میں مختلف محاذوں پر جہاد کرتے رہے۔ اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ انہوں نے حضرت عمیر بن سعد کو معزول کر کے انہیں حمص کا عامل مقرر کر دیا، یعنی کمشنر مقرر کر دی۔ حضرت عمیر بڑے عابد و زاہد سے عابد تھے اور لوگوں میں بے حد مقبول تھے۔ جب لوگوں نے ان کے معزولی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تقرری کا حکم سنا تو وہ کہنے لگے عمیر بن سعد کو معزول کر کے معاویہ کو عامل یعنی کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سن کر معزول عامر کمشنر نے فرمایا کہ معاویہ کو اچھے لفظوں کے علاوہ کسی لفظ سے یاد نہ کرنا، کیونکہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اللہم اہدی بہ، اے اللہ اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بذات خود یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس کے بعد جب طاعون امواس میں حضرت ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل اور گورنر شام حضرت یزید الخیر بن ابی سفیان اموی شہید ہو گئے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی دور میں آپ نے یونانی جزیرے کیساریہ پر فیصلہ کن حملہ کیا اور 90,000 رومیوں کو قتل کر کے اسے فتح کر لیا۔ چنانچہ یہ ان کے لیے عہد حکومت میں 12 سال تک اتنی خوش اسلوبی سے حکومت کرتے رہے کہ ان کی رعایا ان پر فدا ہونے لگی۔ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں وہاں برقرار رکھا اور اس دور میں انہوں نے قسطنطنیہ پر بحری بیڑوں میں سوار ہو کر لشکر کشی کی اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویائے صادقہ کا مصداق قرار پائے جو آپ کو حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر دکھایا گیا تھا کہ آپ کے امت سمندر کی پشت پر اس انداز سے سوار ہو کر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں جسے وہ دو تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ام حرام بنت ملحان بھی تھیں جو قبریں میں جو اپنا علاقہ ہے قبرص میں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی تھی، اور ان کی قبر آج بھی قبرص میں موجود ہے۔ کاف با را سین قبرص ایک علاقے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جس قدر عدل و انصاف کیا، اس کی شہادت مبشر بالجنت صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح قادسیہ کے زبانی سنیے۔ امام ابن کثیر دمشقی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 133 میں، اور امام مصر اللیث بن سعد اور بقیع بن عبداللہ مدنی کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بشر بن سعید مدنی نے فاتح ایران مبشر بالجنہ
مستجاب الدعوات صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس دروازے والے معاویہ سے زیادہ کسی کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن مہران اعمش کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور پا لیتے تو کیا یاد کرتے؟ انہوں نے کہا کیا آپ ان کے حلم کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم بلکہ ان کے عدل و انصاف کے بارے میں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام مفسرین مجاہد بن جبیر اور حضرت قتادہ سدوسی اور ابو اسحاق سبیعی جیسے خیار امت بیان کرتے کہ اگر تم معاویہ بن ابی سفیان کا دور پا لیتے تو تم بول اٹھتے کہ یہ مہدی ہے المنتقى الذهبی، اور یقیناً ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ان لفظوں سے دعا فرمائی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ تمام مؤرخین اور محدثین مخالف و موافق اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رعیت ان سے بے حد محبت کرتی تھی، اور آپ بمصداق حدیث نبوی خیارکم ائمتکم الذین تحبونہم خیارکم ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، اپنی رعایا سے محبت کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت میمون بن مہران اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان قرشی اموی نے اپنے مرض وفات میں فرمایا تھا کنت اوزع رسول اللہ کنت اوزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فنازع قمیصہ وکسانیہ فرقعتہ وقبعت قلامت اظفارہ فی قرورۃ فاذا مت فاجعلوا القمیص علی جلدی واسحقوا تلک القلامۃ واجعلوها فی عینی فعسى ان یرحمنی ببرکتہا۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 4/316 پر یہ عبارت موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر ہے۔ اس عبارت کا کیا معنی ہے کہ ایک دن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور مجھے پہنا دی، پس میں نے اسے مرمت کر لیا اور آپ کے ناخنوں کی تراشنوں کو شیشی میں چھپا کر رکھ لیا۔ چنانچہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو میرے بدن پر بچھا دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کے تراشوں کو پیس کر میری آنکھوں میں ڈال دینا۔ امید ہے کہ اللہ ان کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے گا، لہذا ہمیں چاہیے ہم نہ تو شامیوں کی طرح ان کی حمایت میں سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق سوء ظن رکھیں اور نہ ہی کوفیوں کی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی حمایت میں ان سے بغض رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ دونوں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔
اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بدرجہ افضل ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو اس کا اعتراف بھی تھا، بلکہ آپ تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی سہم قرشی کو بھی اپنے آپ سے افضل سمجھتے تھے، لیکن چونکہ آپ نے ہجرت کی اور اسلام قبول کیا اور مرتدین کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، پھر ساری زندگی جہاد میں مصروف رہے اور عدل و انصاف سے حکمرانی کی اور ایمان پر فوت ہوئے، اس لیے ہمیں ان کے متعلق بھی لب کشائی سے بچنا چاہیے۔ بقول امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب بڑا مہربان ہے، اور ان کا مد مقابل سیدنا علی المرتضی بڑا وسیع ظرف اور شریف طبع ہے۔ اس شریف الطبع اور وسیع ظرف امیر المومنین نے جنگ جمل میں مارے جانے والے مخالفوں اور موافقوں کی نماز جنازہ بذات خود پڑھائی تھی، اور صدق کے دل سے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی تھی، اور اگر یہ جنگ صفین میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے حزب سابق وسیع ظرف ہونے کا ثبوت دینا تھا، کیونکہ آپ جملہ مومنین کرام اور اپنے قرابت داروں مومنوں کے حق میں بڑے نرم دل انسان تھے۔ اور میرے بھائیوں، تیسرا مومن صحابی جس کے متعلق بدگمانی پھیلائی جاتی ہے وہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور جلیل القدر صحابی تھے۔ قبول اسلام سے قبل یہ سرداران مکہ میں سے ایک سردار تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کے طرف سے ان کے خلاف اتنا رد عمل سامنے نہیں آیا جتنا ابو لہب، ابو جہل وغیرہ سرداران مکہ کی طرف سے آیا، بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ طبقات ابن سعد کے حوالے سے الاصابہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی تو آپ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن سلوک کے بدلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ جلد نمبر 2 اور صفحہ 179۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سورۃ الشورى کی آیت جو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے مخاطبین میں سے ایک تھے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالت کفر کے دور میں عمر بن امیہ بن خویلد کے ہاتھ اجوا کھجوروں کا ہدیہ بھیجا جو انہوں نے قبول کر لیا، اور اس کے بدلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چمڑی کا تحفہ ارسال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور جب ان کی مومنہ بیٹی ام حبیبہ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمر کی وساطت سے نکاح کر لیا تو انہوں نے اپنا رد عمل ان الفاظ میں ظاہر کیا: ذالک الفحل لا یقدع انفہ، وہ ایسے شریف نسل مرد ہیں جنہیں کسی رشتے سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اور میرے بھائیوں، جب جنگ بدر میں سرداران مکہ مارے گئے تو انہوں نے کفار مکہ کی قیادت کی اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد لڑی۔ کیا لڑی؟
جنگ احد لڑی اور فتح مکہ تک حالت کفر میں ہی رہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فوج کشی کی تو بنو ہاشم کے بزرگ حضرت عباس بن عبد المطلب بن ہاشم نے اپنے اس قدیم دوست کو اپنے خچر پر بٹھا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا اور انہوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی تک ایمان دل میں داخل نہ ہوا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ مر الزہران میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو ان کے دل میں حسد داخل ہو گیا اور انہوں نے دل میں سوچا کہ کاش میں اس شخص کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کر لاتا۔ تو فوراً حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تب اللہ تجھے رسوا کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور مزید یہ کہا کہ مجھے اس گھڑی اس بات کا یقین آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ وسوسہ ابھی تک میرے دل میں ہی تھا اور زبان پر نہ آیا تھا کہ اللہ نے آپ کو اس سے مطلع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مطالبات پیش کر دیے۔ کتنے؟ 3۔ ایک یہ کہ میرے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سیکرٹری بنا لیجئے، اور دوسرا یہ کہ میرے گھر کو دارالامن قرار دیجئے، اور تیسرا یہ کہ میرے بیٹی عزت بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیجئے، اور اس سلسلے میں اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی تعاون طلب کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مطالبات تو منظور فرمائے اور تیسرے کے متعلق فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس نکاح سے دونوں بہنوں نے ایک شوہر کے نکاح میں آ جانا تھا اور یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ حنین میں حصہ لیا، اور جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت سے بہت سا مال دیا تو انہوں نے کہا واللہ انک کریم فداک ابی و امی واللہ لقد حاربتک فلنعم المحارب کنت ولقد سالمتک فلنعم المسالم انت جزاک اللہ خیرا۔ اس کے بعد انہوں نے جہاد طائف میں حصہ لیا اور اس میں ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، چنانچہ وہ آپ کی آنکھ صحیح سلامت کر دے گا، اور اگر صبر کریں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے شدید تکلیف کے باوجود کہا کہ میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ بعد ازاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجران کا گورنر مقرر کر دیا، اور یہ آپ کی وفات تک گورنری کے منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ مرتدین عرب کے خلاف کامیاب جہاد میں حصہ لیا۔ چنانچہ تفسیر ابو بکر بن مردویہ میں حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اول من قاتل اہل الردۃ علی اقامت دین اللہ ابو سفیان بن حرب، اللہ کے دین کے اقامت کے خاطر مرتدین کے خلاف لڑائی کرنے میں ابو سفیان بن حرب نے پہل کی، بلکہ ایک مرتد کو بر وقت قتل بھی کر دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، جب جنگ یرموک کا میدان سجا تو انہوں نے اپنی بیوی ہندہ اور بیٹی جویریہ سمیت اس میں حصہ لیا۔ حضرت سعید مخزومی
قریشی کے والد حضرت مسیب جنہیں بیعت رضوان کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، فرماتے تھے کہ جب گھمسان کا رن پڑا اور جنگ کے چکے گھومنے لگی تو ایک آواز کے سوا باقی سب آوازیں خاموش ہو گئیں، اور وہ آواز یہ تھی، یا نصر اللہ، یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد قریب آ۔ تو میں نے آواز والے شخص کی طرف دیکھا تو وہ کون تھے؟ ابو سفیان تھے، جو اپنے بیٹے یزید کے جھنڈے تلے جنگ لڑ رہے تھے۔ لہذا فتنہ ارتداد میں ایمان باللہ والرسول پر ثابت قدم رہنا اور پھر بڑھاپے کی حالت میں بھی یرموک کے محاذ پر اپنے اہل خانہ سمیت جہاد میں حصہ لینا اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ انہوں نے صدق کے دل سے ایمان قبول کیا تھا، اور یہ ساری زندگی اس پر قائم رہے اور اسی پر فوت ہوئے تھے۔ اس لیے ہمیں ان کے متعلق بھی لب کشائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے حق میں زبان درازی کرنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پر وہ عورت جو ایمان قبول کرنے کے باوجود تنقید کا نشانہ بنائی جاتی ہے، وہ ہے ہندہ بنت عتبہ قریشیہ زوجہ حضرت ابو سفیان اموی۔ اس کا باپ اور چچا اور بھائی اور اس کا سگا بیٹا حنظلہ جنگ بدر میں مارے گئے۔ مورخین نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بیان کیے کہ اس نے ان کے انتقام کی آگ میں جل کر ام رسول محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بعد از شہادت کلیجہ چبا ڈالا تھا۔ اللہ اکبر۔ بعد از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مومنہ بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ فتح مکہ کے دن یہ بڑی جھلائی تھی، فتح مکہ کے دن یہ بڑی جھلائی تھی اور اپنے خاوند ابو سفیان کے قبول اسلام پر ناراض ہوئی، لیکن بعد میں اس نے رات کو صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجد حرام میں عبادت کرتے دیکھا تو ان کے رب کے سامنے گریہ زاری اور خشوع و خضوع سے بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگیں، آج رات میں نے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت ہوتے دیکھی۔ چنانچہ ان کے دل سے کفر کے تالے ٹوٹ گئے اور یہ دیگر عورتوں کے ساتھ ابطحہ کے مقام پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبول اسلام کے لیے حاضر، اور یہ چہرے پر نقاب اڑے ہوئے تھیں۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت فرمایا تھا، ابایعکن علی اللہ تشرکن باللہ شیء، ابایعکن، میں تم سے اس بات کی بیعت لے رہا اللہ تشرکن باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو میرے بھائیوں، تمام عورتوں نے جن میں ہندہ بھی شامل تھی یہ کلمات دہرائے، اور جب آپ نے فرمایا کہ ولا تسرقنا، کہ تم چوری نہ کرو گی، تو ہندہ بول پڑی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے اس کی بے خبری میں کچھ لے لوں۔ تو آپ نے فرمایا تو ہندہ گئے؟ تو یہ کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہنے لگیں، اللہ کے رسول، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین کو غالب کیا، جسے اس نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے قرابت داری کا فائدہ ملنا چاہیے،
میں اللہ پر ایمان لانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی خاتون ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا میں ہندہ بنت عتبہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحباً بکا، یعنی خوش آمدید۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج سے قبل مجھے روئے زمین پر قائم تمام خیموں سے بڑھ کر آپ کے خیمے کی بے توقیری محبوب تھی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ مجھے آپ کے خیمے کی آبرو روئے زمین کے خیموں کی آبرو سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اور بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے گھر آ کر کلہاڑا لیا اور اپنے گھر میں پڑے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ ہندہ فتنہ ارتداد کے موقع پر اپنے شوہر ابو سفیان اور بیٹوں کے ساتھ دیگر قریشی مومنین کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہی، تاکہ اللہ نے اسلام کے قدم جما دیے اور پھر جہاد یرموک میں شامل ہوئیں اور مسلمانوں کو غیرت اور حمیت دلا کر میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ لہذا جملہ برادران اسلام کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اپنے سینے صاف رکھنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ایمان اور نفاق کے متعلق فیصلہ دینے سے قبل اپنے ایمان اور عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا تھا اور رحمت للعالمین نے ان کے اسلام کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیا تھا، اور بلکہ ان کے حق میں دعا کر کے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہمارے ایمان کے متعلق نہ تو کوئی شہادت ہے اور نہ ہی کسی طرح کی بشارت، تو ہمیں کس طرح زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے نقائص بیان کریں؟ آخری مغل تاج دار بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اے اللہ ہمیں حق اور سچ پرکھنے کی بصیرت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو پاک طینت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے صاف کر دے، اور ان میں جان نثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔